بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ لیسن 38 کا دوسرا پارٹ ہے، وہ این سعید، اور سعید کہاں ہے۔ سعد تو حمام میں تھے، ٹوائلٹ میں تھے، واش روم کے اندر تھے۔ اب ابا پوچھ رہے ہیں اور سعد کہاں ہے، و مانے اور، اینا مانے کہاں، سعید مانے سعید، اور سعید کہاں ہے۔ اور اینا یہ ایک کوشچن ٹول ہے، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب اینا کہاں ہوتا ہے، لیکن ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، لکھتے پہلے ہیں اینا سعید، کہاں ہے سعید۔ سعید اس طرح بھی بول سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ عام طور پر سعید کہاں ہے، کوشچن لفظ جو سوالیہ لفظ ہوتا ہے اس کو بعد میں بولتے ہیں۔ اور یہاں پر سعید ویسے تو نام ہے کسی بچے کا، لیکن سعید کے مطلب خوشی کے ہوتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ ہے حزین، غمزدہ، سیڈ۔ سعید مانے ہیپی اور حزین مانے سیڈ، غمزدہ۔ پھر اماں کہہ رہی ہیں سعید فی الغرفتی، سعید روم میں ہے، کمرے میں ہے۔ سعید، اچھا یہاں جو جملہ ہے، جو ہم اللہ اکبر کا ایک جملہ اوپر پڑھا رہے تھے اور بار بار آپ کو ایک تنبیہ کر رہے تھے، اس کو دیکھیے۔ اب یہاں پر اسی جملے سے کمپیئر کر کر دوسرا جملہ لائے ہیں، سعید، سعید فی الغرفتی، کمرے میں ہے۔ فی مانے میں اور غرفہ مانے کمرہ۔ غرفتی پر زیر آیا ہے فی حرف جر کی وجہ سے۔ فی حرف جر قرآن مجید میں کہیں بھی آتا ہے یا عربی میں کہیں بھی آتا ہے، اپنے نیکسٹ کو، اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو زیر دیتا ہے، اور یہ زیر ہمیں لفظ کے آخری حرف پر دیکھنا ہوتا ہے۔ سعید فی الغرفتی، سعید کمرے میں ہے۔ اب اس جملے کو اگر گرامیٹیکل انالائز کرے اس کا، تو سعید مبتدا، فی حرف جر، غرفتی مجرور۔ جو زیر دیتا ہے وہ حرف جر کہلاتا ہے، جو زیر لیتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر، خبر کہہ سکتے ہیں، یا عربی میں اس کو متعلق کی خبر کہتے ہیں۔ جب بھی خبر جار مجرور میں آئے، حرف جر کے بعد آئے، تو عربی زبان میں اس کو، بہت سارے لوگ اس کو خبر بھی کہہ دیں گے، لیکن صحیح گرامر اس کی یہ ہے کہ اس کو متعلق خبر کہتے ہیں۔ یہ بس ایک لفظ آپ یاد رکھیے، ڈائریکٹ ہم اس کو خبر نہیں بناتے ہیں، متعلق خبر بناتے ہیں۔ اور پھر اس کو ابھی بیسک پہ اتنا سمجھ لیے، مبتدا اپنی متعلق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لیکن جب یہ پورا جملہ بنے گا تو اس جملے کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں۔ شبہ جملہ، شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ مطلب مشابہت، جیسا، لائک، ایز، سملر، ملتا جلتا، جملے سے ملتا جلتا ہے۔ یہ جو جیسے پورا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ تو جملہ تھا، صاف ایک دم جملہ تھا، لیکن اگر فی آ جائے کہیں، حرف جر کہیں آ جائے خبر کے اندر، تو اسے پھر شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس جملے کے اندر کتنے لفظ ہیں، کوئی بتا سکتی ہیں؟ جملے کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ سعید فی الغرفتی، بتائیے پلیز، کتنے لفظ ہیں؟ دو۔ دو۔ اور کوئی بتائیے کتنے لفظ ہیں اس جملے کے اندر؟ لفظ تین 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 لفظ ہیں، ہے۔ تین لفظ ہیں۔ اور حصے کتنے ہیں اس جملے کے؟ میم دو۔ حصے دو ہیں، حصے دو ہیں۔ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ دیکھیے، فی، فی جو ہے حرف جر ہے، اور باجی اس غرفتی کو جو ہے وہ مجرور ہے۔ اس کو کچھ کہتے بھول اور گئے۔ جی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ سعید و فی الغرفتی کا کچھ آپ نے بتایا تھا، کچھ اس کا نام ہے، یاد فی نہیں آ رہا مجھے۔ فی حرف جر نہیں، جو ابھی بتایا اس کو وہ یاد نہیں بھی آ رہا تو کوئی بات نہیں۔ فی حرف جر ہے اور الغرفتی مجرور ہے، یہ دو لفظ یہ ہیں۔ نہیں، تو اس کے جملے میں، دوسرا نام۔ جملے میں یہ تین لفظ ہوئے، سعید ایک، فی دوسرا، اور الغرفتی تیسرا۔ لفظ تو تین ہیں، حصے دو ہیں، سعید مبتدا، فی الغرفتی، فی حرف جر، اور الغرفتی مجرور۔ جار مجرور مل کر یہ خبر یا متعلق خبر ہو رہے ہیں۔ آپ یا تو اس کو خبر کہہ دیجئے یا متعلق خبر کہہ دیجئے۔ متعلق خبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کوئی بھی خبر فی حرف جر یا حروف جر سے مل کر بنتی ہے، اسے ڈائریکٹ خبر نہیں بولتے ہیں، متعلق خبر کہتے ہیں۔ سعید فی الغرفتی، سعید کمرے میں ہے، تو خبر دو لفظوں کے اندر ہے یہاں پر۔
اور اوپر اللہ اکبر میں خبر ایک ہی لفظ میں تھی. اب یہ جملہ اللہ اکبر سے اس طرح الگ ہو گیا کہ وہاں مبتدا بھی ایک لفظ تھا اور خبر بھی ایک لفظ تھا. یہاں مبتدا ایک لفظ ہے لیکن خبر دو لفظوں میں ہے، اور وہ دو لفظ ہیں فی اور غرفتی. جب بھی حرف جر کے ساتھ کوئی خبر بنے گی یا متعلق کی خبر بنے گی اسے شبہ جملہ کہتے ہیں. یہ تو صرف آج سن لیجیے کیونکہ یہ پہلی بار آیا ہے شبہ جملے کا تذکرہ. اس کو ابھی ہم بارہا ذکر کریں گے اور اس کی تفصیلات بتائیں گے. آج تو ایسا سمجھ لیجیے جیسے جب انگلش پڑھنا شروع کرتے ہیں تو صرف یاد کراتے ہیں ABCD، پھر بعد میں ہم جا کر بڑے جب ہو جاتے ہیں تب گرامر پڑھتے ہیں. تو ایسا آج اس کا انٹروڈکشن ہے صرف شبہ جملے کا. اگلا جملہ اس کے اندر ہے یقرأ القرآن. وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ سعید کے بارے میں. ابا نے پوچھا سعید کہاں ہے تو اماں کہہ رہی ہیں سعید کے کمرے میں ہے، اور یہ بتا رہی ہیں یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. سعید جو بچہ ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہے ہیں. یقرأ، یقرأ فعل مضارع ہے، آپ پہچان رہی ہوں گی. یا الف تا یا نون شروع میں آئے تو فعل مضارع کی پہچان ہے وہ. قرآن، قرآن. اچھا یہاں پر آبجیکٹ کو بتایا گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے آبجیکٹ نہیں پڑھا اس لیے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، بس یقرأ کو دیکھ لیتے ہیں. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ ہے یقرأ کو کیسے پہچانے کہ یہ ایکشن ورڈ ہے، ورب ہے، فعل ہے. سب سے پہلے یہاں پر ہوا، ہیا، ہما، ہما، ہم، ہننا. ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو مرد، ہما وہ دو عورتیں، ہم وہ سب مرد، ہننا وہ سب عورتیں. کیا یہ بات آپ کو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ گردان آپ کو ہوا سے، ہیا سے، یہ سارے الفاظ سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ کوئی بھی جواب دے دیجیے. جی باجی. ٹھیک ہے. دیکھیے اب یقرأ، یقرأ وہ ایک مرد، تقرأ یا اور تا کا شروع میں فرق ہے. یقرأ، تقرأ، یقرآنی، تقرآنی، یقرؤون، تقرؤون. اب یہاں سے یقرآنا، سوری، اب یہاں سے ایک لفظ ہم اٹھا رہے ہیں جو ہے یقرؤون. ہم کے نیچے دیکھیے یقرؤون، ہم مانی وہ سب مرد، یقرؤون مطلب اچھا کیا کہا آپ کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، مطلب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. یقرؤون کا مطلب ہے وہ سب مرد پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے. تو یقرؤون میں کون سی چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ترجمہ وہ کیا جائے؟ یہاں پر آپ میں سے کوئی بتائیے یقرؤون میں کون سی چیز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ترجمہ وہ ہے؟ تم نہیں ہے، آپ نہیں ہے، کوئی بتا سکتی ہے؟ اس میں شروع میں یا ہے، مضارع کی علامت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا اگر شروع میں آئے تو یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مضارع کی علامت ہے. الف تا یا نون، یا اگر ہے تو آپ وہ ترجمہ کریں گے. اچھا یہ کیسے پتا چل رہا ہے یقرؤون کو دیکھ کر؟ سب مرد، یا سے تو چل گیا، وہ سب مرد ہونے کا پتہ کیسے چل رہا ہے؟ کوئی بتائیے. اونا لگ رہا ہے اس میں، آخر میں اونا اونا لگ لگا. رہا ہے. ماشاء اللہ. تو اب ہم اس کو تین حصوں میں بانٹ رہے ہیں. یہ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن اس کو تین حصوں میں بانٹ رہے ہیں. یا علامت مضارع ہے جس کا مطلب ہمیشہ وہ ہوتا ہے، غائب کو بتاتا ہے. غائب وہ ہوتا ہے جس سے ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے مخاطب نہیں ہوتا لیکن ہمارے گفتگو کا حصہ ہوتا ہے. یا مانے وہ، اور آخر میں اونا کو نکال دیجئے. پریفکس یا ہے اور سفکس اونا ہے. اونا سب مرد، پلورل میلز کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیچ میں رہ گیا قرأ. قرأ مانے پڑھنا، وہ سب مرد پڑھتے ہیں. اور اس طرح اگر آپ سارے ہی وربس کو دیکھیں گی تو آپ کے لیے پھر ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر یقرؤون کو تین حصوں میں بانٹا گیا اور دو حصوں کا ترجمہ آپ کو آ رہا ہے، مطلب ایک چھوٹے سے بیچ کے حصہ کا ترجمہ نہیں آ رہا، تو جملے میں آگے پیچھے کا آپ کو مطلب معنی سمجھ میں آ جائیں گے جب آپ قرآن میں بھی آپ کریں گے. کیونکہ آپ کو اگر اس تین حصوں میں اگر یہ بٹ رہا ہے تو 50 سے زیادہ ہے یہ اس کی پرسنٹ جو آپ کو پتہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فعل کے بارے میں جانکاری ہو، جیسے کہ آپ کو یہاں پر فعل مضارع کے بارے میں جانکاری ہے کہ شروع میں جو بھی حرف ہوتا ہے وہ علامت مضارع ہوتا ہے اور آخر میں عموماً وہ سفکس بھی کچھ نہ کچھ معنی بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم نے ایک لفظ سیکھا ہے
باقی میں بھی آپ اپنے اس ویڈیو کو دوبارہ سے پلے کر کے دیکھ سکتی ہیں اور دوسرے الفاظ کا بھی کمپیئر کر کے سیکھ سکتی ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک کو ہم نے سمجھایا. پھر اگلا جملہ ہے وعین سعیدہ. اب ابا سعیدہ بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فیمیل چائلڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وعین سعیدہ، اور سعیدہ کہاں ہے؟ سعید ان کے بھائی ہیں اور سعیدہ ان کی بہن ہے. کیسے پتا چلے گا یہ بہن ہے؟ کوئی بتائیے ذرا. اقرا آپ بتائیے بیٹا. سعیدہ ان کی بہن ہے، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ سعیدہ کے لاسٹ میں گول تا لگا ہے. ماشاء اللہ. پہلے سب لوگ اتنا ڈرتے تھے اور اب الحمدللہ ایک بھی جواب غلط نہیں جاتا لوگوں کا. ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور کہ سب لوگ عربی سیکھ رہے ہیں. وَأَيْنَ سعیدہ، اور سعیدہ کہاں ہے؟ اینا کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، کوشچن ورڈ ہے، شروع میں لکھا جاتا ہے، اردو میں ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. فاطمۃ سعیدۃ للغایتی. اچھا یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مثال دے رکھی ہے. اما کہہ رہی ہیں سعیدہ فی المصلی، سعیدہ جا نماز پر ہیں. مبتدا سعیدۃ مبتدا ہے، فی المصلی فی حرف جر، مصلی مجرور، جار مجرور مل کر خبر ہوئی یا متعلق خبر ہوئی. اور یہ جملہ نہ کہہ کر اسے شبہ جملہ کہیں گے. کیوں شبہ جملہ کہیں گے؟ جب خبر جار مجرور میں آتی ہے تو پھر اس وقت ہم اس جملے کو شبہ جملہ کہتے ہیں. اچھا ایک سوال ہے، کوئی بھی جواب دیجیے گا. سعیدتن فی المصلی، اس میں مبتدا خبر میں سے کون سا حصہ بڑا ہے؟ مبتدا یا خبر؟ خبر. خبر. اس کے کتنے حصے ہیں؟ خبر کے کتنے حصے ہیں؟ خبر میں کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں، فی مصلی. یہ مسلح، مسلح پڑھیں گے اس کو. مصلی. اصل میں اس یا کو نہیں پڑھیں گے، وہاں ہم نے مسلی پڑھ دیا تھا ریڈنگ میں، اس کو بھی ٹھیک کر لیجیے گا. تو ابھی دھیان آیا، آٹو ریمارک ہو رہا ہے ہمیں، مطلب سیلف ریئلائزیشن ہو رہا ہے. حالانکہ کسی نے ٹوکا نہیں، لیکن وہاں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مسلی پڑھ دیا ہے. مسلح میں یا الف یا واؤ کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پر سائن نہ ہو تو اس کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہاں پر بھی فی الحال اس ٹیکسٹ میں تو نہیں ہے، لیکن ہمیں گرامر کے حساب سے پتا ہے کہ اس یا پر کچھ ہے نہیں، اس لیے مسلح پڑھیں گے. فی المصلی. آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے اگر مسلح پڑھیں گے تو فی حرف جر کا زیر کہاں گیا؟ تو یہاں پر اس کو ہم ابھی اسٹینڈ پر رکھتے ہیں، اسٹینڈ بائی پر رکھتے ہیں. اس کی تفصیلات سیکھیں گے. کہیں نہ کہیں وہ یا کے اندر چھپا ہوا ہے جو انشاءاللہ آئندہ تفصیلات میں پیش کی جائیں گی چیزیں. پھر ہے تسلی، مانے نماز پڑھنا. وہ مسلح تھا، یاد رکھیے گا، یہ تسلی ہے. آپ کو لگے کہ بھائی ہم ٹھیک پڑھ رہے تھے تو یہ تسلی ہے. تسلی، یسلی وہ نماز پڑھتا ہے، تسلی وہ نماز پڑھتی ہے. لڑکی کے لیے تو کے ساتھ اور لڑکے کے لیے یو کے ساتھ یا اور تا کا فرق ہے. یا مانے وہ ہوتا ہے اور تا مانے آپ یا تم ہوتا ہے. الف تا یا نون، یہ فرق ہے. یسلانی، یسلیانی، تسلیانی، یسلونا، یسلینا. یہ پوری عربی گرامر ہے، سوری مضارع کی گردان ہے. اگلا جملہ ہے این المعطف، کوٹ کہاں ہے؟ یہ اینا حروف استفہام یا کوشچن ٹول ہے، شروع میں آتا ہے. معطف کوٹ کو کہتے ہیں. این المعطف، این القمیص، این البنطال، این القبہ. یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کپڑے پہنتے ہیں. معطف کوٹ کو کہتے ہیں، قمیص شرٹ کو کہتے ہیں، اور بنطال ٹراؤزرز یا پینٹ کو کہتے ہیں. این القبہ ٹوپی کو کہتے ہیں. اکارڈنگلی آپ آنسر کر سکتے ہیں. ھذا هو المعطف، یہ کہانی کا یا ہمارا جو سبق ہے اس کا حصہ ہے. ھذا هو المعطف یا والدی. ھذا یہ، هو المعطف کوٹ ہے، یا والدی اے میرے ابا. یا مانے اے، والد مانے ابا، اور یا جو ہے والدی کے آخر میں چھوٹی یا جو ہے اس کا مطلب ہے میرا، میری، میرے. اے میرے ابا، اے مائی فادر، مائی یا ابو، میرے ابو. یہ رہا کوٹ اگر اردو میں بولیں گے تو. والدی میرے ابا، والدتی میری امی، والدتی. یاد رکھیے گا اگر والدی ہے تو ابا کے لیے استعمال ہوتا ہے والدتی.
بڑی عجیب بات ہے، تا لگنے سے والدتن امی بن جاتا ہے، والدتی میری امی۔ اچھا کوئی بتائیے والدتی یہ کتنے لفظ ہیں؟ کتنے لفظ ہیں یہ؟ دو دو لفظ۔ دو لفظ ہیں ماشاءاللہ، والدتن ایک اور چھوٹی یا یائے متکلم دوسرا۔ اخی میرا بھائی، اختی میری بہن، جدی میرے دادا، جدتی میری دادی۔ اور اگر کہنا ہو میرا قلم تو کیسے کہیں گے پلیز بتائیے کوئی؟ قلمی، قلمی۔ میری کتاب، میری کتاب، کتابی، میری جنت، جنتی، جنتی۔ آپ ایک لڑکی کی کتاب، تھوڑا الگ پوچھ لیا، آپ ایک لڑکی کی کتاب کتابو کی، یا آپ ایک لڑکی کی کتاب کتابو کا۔ یہ اٹیچ پروناؤنز ہیں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں ہم اٹیچ پروناؤن میں چھوٹی یا پڑھ رہے ہیں۔ این النظارہ، نظارہ کہتے ہیں چشمے کو، اسپیکٹیکل، نظارہ چشمہ، اور چشمہ کہاں ہے؟ حاضی یا نظارۃ یا والدی، یہ رہا آپ کا چشمہ اے میرے والد۔ این القلم، ہذا هو القلم یا والدی، یہ رہا آپ کا قلم اے میرے ابا۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہذا هو الکتاب، یہ رہی کتاب یا والدی اے میرے ابو۔ نظارہ چشمے کو کہتے ہیں۔ پھر ہے حیا بنا الی المسجد، حیا مانے چلو، بنا مانے ہم سب لوگ، چلو ہم چلتے ہیں الی المسجد، مسجد کی طرف، چلو ہم مسجد چلتے ہیں۔ حیا بنا الی البیتی، چلیے ہم گھر چلتے ہیں، لیٹس گو ٹو دا ہاؤس۔ حیا بنا الی المدرستی، چلیے اسکول چلتے ہیں۔ حیا بنا الی المکتبی، چلیے لائبریری چلتے ہیں۔ مکتبہ مینس لائبریری یا اسکول بھی ہو سکتا ہے، مکتبہ، چلیے لائبریری چلتے ہیں۔ تو یہ حیا بنا کا ترجمہ ہے۔ بس یہاں سے جو ہے وہ کوشچن آنسر شروع ہوں گے انشاءاللہ، نیچے کوشچن آنسر سیشن ہوگا جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس سبق میں سے ایک ٹیسٹ لے لیں۔ ٹیسٹ کب لیا جائے گا یہ اگلی کلاس میں آپ لوگ مشورہ کر کر بتائیے گا، لیکن اس سبق سے ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں، اس سبق کو آپ اچھے سے پڑھ لیجئے۔ کیا خیال ہے بتائیے؟ جی باجی بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ باجی۔